कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। जी इस मीटिंग में सियासी अफराद जो है उन्होंने अपने नुमाइंदे भेज दिए। सियासी अफराद जो है उन्होंने बिल्कुल आए, क्या उन्होंने या फिर वो आपका साथ देना नहीं चाहते? नहीं, साथ देने की बात तो सबने कही है और सब माशाअल्लाह साथ दे भी रहे हैं। अलबत्ता किसी मजबूरी की वजह से शरीक नहीं हो सके। हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब की हज तरबियती क्लास थी, उन्होंने उज़्र किया कि देर हो जाएगी। इसी तरह एक साहब बीमार थे, एक साहब ने और कुछ उज़्र किया। मैंने उनसे फिर दोबारा कल मुलाकात हुई थी तो कहा था, शेख आसिफ साहब से भी कहा था, मुस्तकीम डिग्निटी साहब से भी कहा था कि आप लोग आज खुद शरीक हों, इसलिए कि एक मिली मसला है और बहुत हसास मसला है, तो इसमें हम लोगों को अपनी मशागिल मसरूफियत आगे पीछे करके शरीक होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये हजरात शरीक नहीं है, एक्शन कमेटी में भी इनको रुकन बनाया गया है और पहली मीटिंग में भी कुछ हजरात आए थे उनमें से और कुछ के नुमाइंदे आए थे, और जो कल परसों मीटिंग हुई उसमें भी उनके नुमाइंदे हाजिर रहे। तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि वो शरीक नहीं होना चाह रहे हैं। ज़ाहिर है कि इतने हसास और नाजुक मसले पर हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होगी कि वो शरीक रहे। सियासत बाद में है, मिल्लत पहले है। तो इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि हजरात अमलन भी शरीक रहें और मजबूती के साथ आगे बढ़ें। जी, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा तादाद में और एक बड़े पैमाने पर ये तहरीक कामयाब हो, वक्त को लेकर देश जाने। मालेगांव से जो भी तहरीकें उठती है पूरा देश जानता है, लेकिन जिस तरह से वक्त ये अमेंडमेंट एक्ट को लेकर होना चाहिए था एहतजाज, वैसा नज़र नहीं आ रहा, लोगों में संजीदापन नज़र नहीं आ रहा इसको लेकर। मैं समझता हूँ कि हम लोग थोड़ी मेहनत बढ़ाएं, कुछ आप लोग थोड़ा इसमें दिलचस्पी लें। अगर हम लोग लोगों तक ये बात पहुँचाएंगे कि ये कितना ख़तरनाक है, तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा लोग उसमें दिलचस्पी ले सकेंगे। और ये हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि हम लोग इस मसले को अवाम उन्नास के ज़हन में ताज़ा करें। और ऐसा नहीं है कि लोग उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। पिछली मरतबा जो हम लोगों ने काली फीत का ऐलान किया था वो सिर्फ एक दिन के फासले से किया था, बहुत से लोगों को खबर भी नहीं हो सकी। तो अब थोड़ा मौका है 29 अप्रैल तक, अगर हम लोग कोशिश करेंगे, कॉर्नर मीटिंगें होंगी तो इंशाअल्लाह एक अच्छा एहतजाजी इजलास होगा और उसका अच्छा असर भी जाएगा इंशाअल्लाह। हर मीटिंगों में सियासी लोग सिर्फ नुमाइंदे भेजते रहे, जी, नहीं आना, कहीं ना कहीं किसी बात को इशारा तो नहीं कर सकते। हर बार एक मरतबा हो सकता है, 2 मरतबा हो सकता है, 4 मरतबा वो नुमाइंदा भेजते रहे। अभी तो 2 ही मीटिंग हुई है, दोनों मीटिंगों में नुमाइंदा भेजे तो शहर में मौजूद थे, फिर भी नुमाइंदा भेज दिए। मैंने उसकी वजाहत कर दी है और मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोगों को इस हसास मसले पर इसमें पढ़ना चाहिए कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी क्या जिम्मेदारी है और हम उसको किस हद तक निभा रहे हैं। और तहरीक की कामयाबी के सिलसिले में हम लोगों को मुस्बत पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, मनफी पहलुओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उन चीज़ों को आप लोग आवाम तक पहुँचाएँ जिन चीज़ों के ज़रिए इस मसले को ताकत और तक़वियत मिले। न ये कि ऐसी बातें हम लोग कहें या कहलवाना चाहें जिसकी वजह से तहरीक को नुकसान पहुँचे। अभी तक मीटिंग में जो है आपने जो मस्जिद में मदरसे में आपको मीटिंग में आप अपने अहले वतन जो है उनको भी आप शामिल करना चाहते हैं, गैर मुस्लिम भी आए। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, रखी गई है, तो उसमें गैर मुस्लिम भाइयों को बुलाया जा रहा है हज हाउस में। तो इंशाअल्लाह वो जगह ऐसी है कि जहां वो शरीक हो सकेंगे और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उनके साथ तय की जा रही है, तो वो भी ऐसी जगह होगी कि जहां हमारे बिरादरान वतन शरीक हो सकेंगे। अभी का मरहला तो ये था कि हम लोग अपने लोगों को इसमें बेदार कर सकें और उसके बाद का मरहला है कि हम उनको भी साथ लें। मुलाकातें उनसे शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی ہیں، کئی حضرات نے آنے کے لیے کہا بھی ہے، اور جمعرات کو انشاءاللہ پریس کانفرنس، جوائنٹ پریس کانفرنس ہوگی جس میں وہ لوگ بھی ہوں گے اور اپنے لوگ بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور ایسی جگہوں پر جو ان کے ساتھ میٹنگیں ہوں گی اس کے لیے ایسی جگہ رکھی جائے گی۔ ابھی تو ان کو ہم لوگوں نے کہیں مدعو کیا نہیں، اور اسی لیے ایسی جگہیں رکھی گئی ہیں جہاں مسلمانوں کے لیے جمع ہونے میں کوئی دشواری نہیں۔ روڈ پر آ کر بھی تحریک چلائی جائے گی آگے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا اقدام کیا جائے، لیکن ابھی کے مرحلے میں جو باتیں طے ہوئی ہیں وہ یہی 4-5 باتیں ہیں جو میں نے بھی عرض کی ہیں، اور یہ طے کیا گیا ہے کہ احتجاجی اجلاس پر ابھی فوکس کریں ہم لوگ، اور اگر کوئی بات طے ہوتی ہے تو اسی اجلاس میں اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی تحریک کے لیے۔ آواز نہیں کرے گا اسی کی آواز زیادہ اپنا ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ وقف قانون 2025 لاگو کر دیا گیا ہے، اگرچہ کہ سپریم کورٹ نے ایک عبوری حکم کے ذریعے وقف جائیدادوں کی حیثیت کو تبدیل کرنے سے روکا ہے۔ آئندہ سنوائی کے بعد کیا صورتحال پیش آئے گی یہ اس کا بھی اندازہ مشکل ہے، لیکن وقف قانون 2025 مسلمانوں کے لیے کسی طریقے پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے نفاذ کے بعد وقف جائیدادیں جو مسجد کی شکل میں، مدرسے کی شکل میں، یتیم خانے کی شکل میں، دیگر تعلیمی اداروں کی شکل میں یا درگاہوں امام باڑوں کی شکل میں ہے، وہ سب خطرے سے دوچار ہوں گی۔ اگرچہ کہ سپریم کورٹ نے ابھی عبوری حکم لگا رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود مختلف علاقوں سے خبر مل رہی ہے، خاص طریقے پر یو پی سے، کہ وقف جائیدادوں کو سرکاری ملکیت قرار دیا جا رہا ہے۔ بہت سے مدرسوں کو اسی قانون کی روشنی میں نوٹس دی گئی ہے کہ آپ واضح کریں کہ کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، آپ کا مدرسہ وقف ہے، کتنی زمین ہے، کیا جائیداد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ صورتحال دن بدن نازک بنائی جا رہی ہے، اور کل تک جو اندیشے تھے آج وہ عمل کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سے لوگ اس قانون کی سنگینی کو محسوس نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ وقف جائیدادوں کو جو خطرہ ہے وہ تو ہے، لیکن اسی وقف قانون کے ذریعے مسجدوں، مدرسوں اور دیگر تعلیمی اداروں کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جائے گا، اور اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون کسی طرح بھی مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے بار بار حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس قانون کو واپس لے لیا جائے، بلا وجہ اس قانون کے نفاذ کے ذریعے ملک میں دشواریاں نہ کھڑی کی جائیں۔ پورے ملک میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ہدایت کے مطابق اس سلسلے میں احتجاج ہو رہا ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان اپنی ناراضگی درج کرائیں۔ شہر مالیگاؤں کی سطح پر بھی مالیگاؤں ایکشن کمیٹی برائے تحفظ اوقاف قائم کی گئی ہے، جس میں الگ الگ مسلک اور مکاتب فکر اور جماعتوں اور تنظیموں کے نمائندے بھی ہیں، سیاسی پارٹیز کے نمائندے بھی ہیں، اور بااثر اور سرکردہ حضرات بھی ہیں۔ اس کی میٹنگ لی گئی تھی 2 دن پہلے، اور اس میں کئی بنیادی فیصلے ہوئے۔ ان میں ایک فیصلہ یہ ہے کہ 29 اپریل کو ایک بڑا احتجاجی اجلاس کیا جائے، اور 30 اپریل کو بتی گل تحریک چلائی جائے۔ احتجاجی اجلاس انشاءاللہ بڑی مالیگاؤں ہائی اسکول میں 29 اپریل کو شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک ہوگا، جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور
نائب صدر حضرت مولانا اصغر امام مہدی سلفی صاحب، اسی طرح جناب ملک معتصم خان صاحب جو نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے اور بورڈ کے ممبر ہیں، اور کئی اور اہم شخصیات انشاءاللہ شریک ہوں گی۔ کوشش ہوگی کہ یہ ایک عظیم الشان تاریخی اجلاس ہو جس کے ذریعے ہم اپنا احتجاج مضبوطی سے درج کرا سکیں۔ اس کے علاوہ خواتین کا اجلاس بھی انشاءاللہ منعقد ہوگا، اس کی تاریخ اور مقام ابھی طے کی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس احتجاجی اجلاس کو بھی مؤثر بنانے کے لیے اور عوامی بیداری لانے کے لیے بھی کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کا سلسلہ کل سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، اور کل ہی شہر کے اداروں، کلبوں، انجمنوں اور تنظیموں نیز سماجی کارکنان، علماء اور ائمہ کی ایک اہم نشست سلیمانی مسجد میں بعد نماز عشاء رکھی گئی ہے۔ یہ بہت اہم مجلس ہے، اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ بھی بتائے جائیں گے، اور زمینی سطح پر ان کو کیسے نافذ کیا جائے اس کی بھی ہدایت دی جائے گی انشاءاللہ، اور باہمی مشورے سے آگے کا کچھ راہ عمل بھی طے ہوگا۔ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں شہر کے اداروں، کلبوں، انجمنوں کے ذمہ داران سے، علماء سے، ائمہ سے، خطباء سے کہ وہ ضرور تشریف لائیں اور کل کی میٹنگ میں شریک ہوں۔ یہ وقف کا معاملہ ہم سب کا معاملہ ہے، اور یہ مذہب میں مداخلت بھی ہے اور ہمارے اداروں پر یہ الغار بھی ہے۔ ایسے وقت میں مصلحت کا شکار ہو جانا یا غفلت میں پڑ جانا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ مسئلے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے سب حضرات وقت فارغ کریں گے، اور 29 اپریل کے اجلاس کے لیے بھی ہم لوگوں کو ابھی سے تیاری کرنی ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے یہ طے ہوا ہے کہ ان کی دعائیہ مجلسیں رکھی جائیں۔ اس سلسلے میں بھی میں اداروں اور کلبوں کے حضرات سے اور مختلف علاقوں میں سرگرم رہنے والے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں پردے کے اہتمام کے ساتھ خواتین کے لیے دعائیہ مجالس کا انعقاد کریں، تاکہ وہ جمع ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، آیت کریمہ کا ورد کریں، دعا کا اہتمام کریں۔ رجوع الی اللہ سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر فتنوں کے لیے سد سکندری بن جاتا ہے۔ تو یہ سب کرنے کے کام ہیں، اور آگے کچھ اور اقدامات طے کیے گئے ہیں، لیکن اس کا اعلان انشاءاللہ تھوڑے وقفے کے بعد کیا جائے گا، یا 29 اپریل کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ یہ چونکہ ایک لمبی تحریک ہے، اس لیے اس کو مضبوطی کے ساتھ اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھانا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارا شہر جو دینی اور ملی غیرت کا شہر ہے، وہاں سے اٹھنے والی آواز مؤثر بھی ہوگی، مضبوط بھی ثابت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔